بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیری حکومت سبا کی حدود مملکت جنوبی عرب سے شروع ہو کر بتدریج شمالی عرب اور افریقہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں نجران میں یمن کے حمیری یہودی فرما رواں ذونواس نے عیسائیوں پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور سن 2500 عیسوی میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اسی حبشی فوج کا سپہ سالار ابرہہ تھا۔ رفتہ رفتہ وہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ لکھتا تھا۔ یمن میں پوری طرح اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے لیے کام شروع کر دیا، جو اس مہم کی ابتدا سے ان کے پیش نظر تھے، یعنی عرب میں عیسائیت پھیلانا اور عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا۔ ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد ابرہہ نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ابرہہ نے یمن میں اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی بھی کرا دی۔ ابرہہ کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب یعنی حجازی نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد ابرہہ 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے سردار ذونفر نے، پھر خصم کے علاقے کے سردار نفیل بن حبیب خشعمی نے مقابلہ کیا، مگر وہ شکست کھا گئے۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف کا ایک سردار مسعود وفد لے کر اس سے ملا اور کہا، ہمارا بت کدہ وہ معبد نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو رہنما فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور بنی ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو راستے میں ابو رغال مر گیا۔ عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگباری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سالہ سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ الخمس سے ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ عبد المطلب نے کہا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ عبد المطلب اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عبد المطلب اس قدر وجیح اور دلکش شخص تھے کہ انہیں دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ عبد المطلب نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا، وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے یہ بھی کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط ہونے نہیں دیا۔
یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے اور ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، چنانچہ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ ابن ہشام اور ابن جریر نے عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے وہ یہ ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے آگے تھا یکایک بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اتنے میں ابابیلوں کے غول اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر سنگریزوں سے بارش کر دی، جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان محصب وادی کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ ان کے داؤ کو سرتا سر الٹا نہ کر دیا، ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، یہاں تک کہ وہ چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ عبد المطلب ہر سال ماہ رمضان میں غار حرا میں خلوت نشین رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور غریبوں کی مدد کرتے، اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی سے روکتے۔ قحط کی صورت میں لوگ عبد المطلب سے بارش کی دعا کرواتے جو قبول ہوتی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ زمزم کی کھدائی کے وقت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ اگر ان کے زیادہ بیٹے ہوتے تو مکہ کے قریش ان سے لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ سب نے کہا، ہم حاضر ہیں، اپنی منت پوری کریں۔ عبد المطلب کا کسی ایک بیٹے کو قربانی کے لیے نامزد کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کا روایتی طریقہ اختیار کیا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکل آیا۔ عبد المطلب وعدے کے مطابق اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے عبداللہ کو لے کر قربان گاہ پہنچے تو ان کے قبیلے کے افراد اور عزیز و اقارب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اگر عبد المطلب نے بیٹے کی قربانی کی روایت ڈالی تو سب اس پر عمل کرنے لگیں گے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی روایت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی جائے۔ یثرب کی علم والی خاتون رافع نے مشورہ دیا کہ لڑکے کے مقابلے میں 10 اونٹوں کی فال نکالی جائے اور اس وقت تک 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جاؤ جب تک فال اونٹوں پر نہ نکال آئے۔ عبد المطلب نے اس مشورے پر عمل کیا اور جب عبداللہ کے مقابلے میں اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو فال اونٹوں پر نکل آئی۔ اس واقعے کے بعد مکہ میں خون بہا، یعنی دیت 100 اونٹ قرار پائے۔ عبداللہ ایک حسین نوجوان تھے۔ جب اللہ نے ان کے عوض 100 اونٹوں کی قربانی قبول فرما لی تو ان کی شہرت ہر گھر میں پہنچ گئی۔ عبداللہ کی شادی قریش کے معزز خاندان بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ بی بی سے ہوئی۔
اس وقت کے رواج کے مطابق عبداللہ نکاح کے 3 روز تک سسرال کے گھر رہے اور چوتھے روز دلہن کے ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت کی اسیر تھیں اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھتیں۔ ایک خاتون فاطمہ نے عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی پیشکش کی۔ اس کے جواب میں عبداللہ نے یہ اشعار پڑھ کر خاندانی نجابت اور شرافت کا ثبوت دیا۔ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ میں حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہلاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ عبد المطلب کا خاندان بڑا پاکیزہ تھا اور دور جاہلیت میں بھی ان کے خاندان میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ ابن اسحاق کے مطابق عبد المطلب نے اپنی بہو آمنہ کے بارے میں کہا، تعریف بزرگوں برتر خدا کے لیے ہی ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بنو زہرا کی سفید چہرے والی خاتون بطور بہو عطا فرمائی۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے، واپسی پر بیمار پڑ گئے اور وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ آمنہ بی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن چھوڑی۔